نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 12۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، من سلالۃ من طین، فرمایا کہ مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے خلاصے سے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ ابتدائی 11 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفات کا بیان فرمایا ہے، جن کے اندر فرمایا کہ یہ صفات پائی جائیں گی، وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ کس کے وارث ہوں گے؟ ہاں، جس بندے کے اندر وہ 7 صفات پائی جائیں گی جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ جنت والے ہوں گے، بلکہ جنت والے ہی نہیں، جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرا ہے، انسان کی پیدائش ہے، پھر انسان کا جو ماں کے پیٹ کے اندر بننا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا، اور پھر اس کی موت کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے آخرت میں جزا اور سزا کا بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات فرمائی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا کہ تحقیق انسان کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی چھان کر لائی جائے۔ تو فرمایا تمام زمین کی مٹی لائی گئی، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی اور وہ ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ دیکھیں، یہی مٹی کے اثرات ہیں نا، مٹی کہیں پر ریتیلی ہوتی ہے، کہیں پر چکنی مٹی ہوتی ہے، کہیں پر سرخ مٹی ہوتی ہے، کہیں پر سفید مٹی ہوتی ہے، کہیں پر کالی مٹی ہوتی ہے، کہیں پر بربری مٹی ہوتی ہے، مختلف مٹیاں ہیں، اور اسی طرح انسانوں کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی کوئی مزاج کا نرم ہوگا، کوئی سخت ہوگا، کوئی صلح پسند ہوگا، کوئی جنگجو ہوگا، ہاں جی، کوئی شر پسند ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے۔ یہی مٹی کے اثرات انسان کی ذات کے اوپر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اگر پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام مراد لیے جائیں تو وہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ اور یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمام انسانیت بھی اس سے مراد دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہونے کے لیے کیا ہے؟ انسان خوراک کھاتا ہے جس سے زندہ رہتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، نطفہ بنتا ہے، اور وہ خوراک ساری کی ساری زمین سے آ رہی ہے۔ پھول پھل اناج کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بالواسطہ انسان پیدائش زمین کی ہی ہے۔ اسی وجہ سے پھر انسان واپس زمین کی طرف لوٹ جائے گا، اور پھر اسی کے اندر ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین سے ہی اٹھائے گا۔ اب زمین کے اندر بڑی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ جو انسان عاجز ہو، منکسر المزاج ہونا، وہ اپنی اصلیت پر ہوتا ہے، وہ حقیقت پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصلیت کے اندر عاجزی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے اندر عاجزی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو اس نے اپنی